اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، آج 1 اپریل سن 2021 اور شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہم اپنی نشریات کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سے کر رہے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ دعا کریں حق تعالی شانو ہمارے اس عمل کو ہم سب کے لیے نافع اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر سے پہلے قرآن کریم کے متعلق چند آداب ہیں، وہ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، بلا طہارت کے بغیر پاکیزگی کے قرآن کریم کو ہاتھ لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آدمی بے وضو ہے تو اس کو ہاتھ نہ لگائے، البتہ زبانی اگر پڑھنا چاہے تو زبانی پڑھ سکتا ہے، بغیر چھوئے، بغیر ہاتھ لگائے۔ نمبر 2، اگر آدمی جنبی ہے یعنی اس کے اوپر غسل واجب ہے، تو اب اس آدمی کے لیے نہ قرآن کریم کو ہاتھ لگانا جائز ہے اور نہ ہی پڑھنا جائز ہے۔ نمبر 3، اگر عورت حائضہ ہے یعنی اس کے ایام مینسز ہیں، تو ان ایام کے اندر اس عورت کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا اور اس کو ہاتھ لگانا دونوں یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر معلمہ ہے اور اس کی مجبوری ہے بچوں کو سبق پڑھانے کی، تو وہ قرآن کریم کی آیات کو توڑ توڑ کر پڑھ سکتی ہے، ایک سانس میں پوری آیت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 3، اگر وہ عورت اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور ایام نفاس چل رہے ہیں، ان حالات کے اندر بھی عورت کے لیے اس کو ہاتھ لگانا اور پڑھنا دونوں جائز نہیں ہے۔ آدمی جب قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے تو باوضو ہو کر مسواک کر کے، بہتر ہے کہ خوشبو لگا کر، کیونکہ پاکیزہ کلام ہے، اللہ پاک ہیں، اللہ کا کلام پاک ہے، تو آدمی پاک صاف ہو کر قبلہ رخ منہ کر کے اور ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، بڑے پیار اور بڑی محبت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے اور دل کے اندر ساتھ ساتھ یہ نیت بھی کر لے کہ حق تعالی شانو اس قرآن کریم کو میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اعوذ باللہ کے بعد پاک صاف ہونے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے آدمی تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ جبرائیل امین نے لوح محفوظ سے نقل کر کے مجھے اس طرح پڑھنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی آدمی تلاوت کرتے کرتے درمیان سے اٹھ گیا، کسی اور کام میں مشغول ہو گیا، یا کسی دنیا کے کلام کے اندر مشغول ہو گیا، یا کسی اور کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا، پھر دوبارہ سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتا ہے تو دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ آدمی پڑھے گا۔ اگر وہ آدمی قرآن کریم کی تلاوت کی بجائے کسی اور کتاب کو پڑھنے لگا ہے، حدیث کی کتاب پڑھتا ہے، فقہ کی کتاب پڑھتا ہے، تاریخ کی کتاب پڑھتا ہے، یا کوئی اور کتاب پڑھتا ہے، تو اس کے شروع کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تب اس کے بعد تسمیہ پڑھا جائے گا۔ تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، تسمیہ پڑھ کر تلاوت کو شروع کیا جائے گا۔ اگر آگے سے تلاوت کرتے کرتے درمیان میں نئی صورت شروع ہو جاتی ہے تو وہاں صرف تسمیہ پڑھا جائے گا، تعوذ نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر تلاوت کرتے کرتے درمیان میں سورۃ برات آ جاتی ہے تو سورۃ برات کے شروع کے اندر اب بسم اللہ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر سورۃ برات سے تلاوت کا آغاز کرتے ہیں، تلاوت کو شروع کرتے ہیں، تو اب تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھے جائیں گے۔ کیوں؟ تلاوت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اگر تلاوت کرتے کرتے درمیان میں آ جاتا ہے تو پھر نہ تعوذ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ تسمیہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آگے پڑھتے چلے جائیں گے۔ نماز کے اندر تعوذ صرف پہلی رکعت کے شروع کے اندر پڑھا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر رکعت کے شروع کے اندر تعوذ کا پڑھنا یہ مستحب ہے، اور دونوں حضرات کے دلائل مبسوط یعنی تفصیل کے ساتھ تفسیر مظہری کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ تلاوت قرآن کریم نماز کے اندر ہو یا نماز سے باہر ہو، دونوں صورتوں کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی تعوذ کا پڑھنا یہ درست ہے۔ اسی طریقے سے بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو غصہ آ رہا ہو، غصے کے علاج کے طور پر وہ آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دے تو اس کا غصہ یہ ٹھنڈا ہو جاتا، اس کا غصہ رفع ہو جاتا ہے، اس کا غصہ جاتا رہتا۔ اس لیے کہ تعوذ کے اندر حق تعالی شانوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے شیطان مردود سے، اور غصہ شیطان دلاتا آپس کے اندر لڑائی کروانے کے لیے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنے کے لیے۔ تو جب اللہ سے پناہ مانگی جائے تو حق تعالی شانوں شیطان کو دفع کر دیتے ہیں اور اس کو اپنی عافیت کے اندر لے لیتے ہیں۔ حق تعالی شانوں ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔